مسئلہ کشمیر کیسے حل ہو سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت اپنے داخلی مسائل میں گرا ہوا ہے، جبکہ بھارت پاکستان کی مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ بھارت 2022 تک مسئلہ کشمیر کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے بھارت بڑی تیزی سے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بھارت کی فوجی دہشت گردی کے بارے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت 1989 سے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، جبکہ 10,000 افراد لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ بھی بھارتی جارحیت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,45,000 افراد کو گرفتار کر کے شدید اذیت کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ یا تو ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں یا مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت کی قابض فوج خواتین کی بے حرمتی کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور 10,000 سے زیادہ خواتین کی بے حرمتی کی جا چکی ہے۔ 22,852 خواتین وہ ہیں جنہیں بیوہ کر دیا گیا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ بچے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ مکانات، کاروبار، باغات اور زرعی املاک کی تباہی اس کے علاوہ ہے، جس کی مالیت کا اندازہ اربوں ڈالر میں لگایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مسئلہ کشمیر کو مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ پاکستان کا کوئی سربراہ مملکت بیرونی دورے پر جاتا تو میزبان ملک میں اپنے خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر کا ذکر ضرور کرتا اور اس کے حل نہ ہونے سے عالمی اور علاقائی امن پر اس کے مضر اثرات کو زیر بحث لاتا۔ دورے کے اختتام پر جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا، اس میں بھی مسئلہ کشمیر کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اسی طرح پاکستان آنے والے غیر ملکی سربراہوں کے ساتھ بات چیت بھی 2 طرفہ تعلقات کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے گرد گھومتی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ روایت اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپنے حالیہ 4 سالہ دور اقتدار میں کم و بیش 100 بیرونی دورے کیے، لیکن شاذ و نادر ہی ان کی زبان سے لفظ کشمیر نکلا۔ اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہمیں کشمیر کا مسئلہ آئندہ نسلوں پر چھوڑ دینا چاہیے اور بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور تجارت کے فروغ پر توجہ دینا چاہیے۔ یہی حال دیگر سیاستدانوں اور حکمرانوں کا ہے۔ دوسری طرف بھارت حزب المجاہدین کے نوجوان کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد وقتاً فوقتاً مقبوضہ کشمیر کے شہریوں پر پیلٹ گنوں کا استعمال کرتا رہا ہے، جس سے سینکڑوں بچوں، بچیوں اور مرد و خواتین بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ بھارت کے یہ مظالم انسانیت کے خلاف سنگین جرائم شمار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان یہ معاملہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سمیت عالمی سطح پر اٹھا کر بھارت کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کر سکتا تھا، لیکن افسوس اس معاملے کو اتنی اہمیت نہ دی گئی اور پیلٹ گنوں سے متاثرہ مظلوم کشمیریوں کی تصویر عالمی برادری کو دکھانے کے بجائے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے فلسطینی بچوں کی تصویر دکھائی، جس سے پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کی جگہ سائی ہوئی بلکہ بھارت کو بھی پاکستان کے اس رویے سے مقبوضہ کشمیر میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کرنے کا موقع ملا۔ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج نے کئی گاؤں کو فاسفورس بموں سے جلانا شروع کر دیا ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اس طرح اجاگر کرے تاکہ دنیا کے کونے کونے میں مسئلہ کشمیر گونجنے لگ جائے اور قابض بھارت کو عالمی برادری کشمیر آزاد کرنے پر مجبور کر دے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔